السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سبق نمبر 14، سجدہ تلاوت۔ قرآن کریم میں 14 آیات ایسی ہیں جن کی تلاوت کرنے پر سجدہ تلاوت واجب ہوتی ہے۔ ان آیات کو آیات سجدہ تلاوت کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ان آیات کی تلاوت کرے یا ان آیات کو سنے، پڑھنے اور سننے دونوں صورتوں میں مسلمان پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ سجدہ تلاوت کے لیے وہی شرائط ہیں جو نماز کے لیے ہیں، یعنی بدن پاک ہونا چاہیے، جس جگہ پر سجدہ کرنا ہے وہ جگہ پاک ہونی چاہیے، کپڑے پاک ہونے چاہیے، قبلے کی طرف چہرہ ہونا چاہیے، اور انسان کا سطر یعنی مرد کا ناف سے لے کر گھٹنے تک حصہ چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ پھر سجدہ تلاوت کی نیت بھی کی جائے۔ نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے اس نیت کا اظہار کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر دل کی تسلی کے لیے زبان سے اس نیت کا اظہار کر دیا جائے لیکن اس کو ضروری نہ سمجھا جائے تو یہ غلط بھی نہیں ہے۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہا جائے، اللہ اکبر کہہ کر بندہ سیدھا سجدے میں چلا جائے اور سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے، پھر اللہ اکبر کہے اور اٹھ جائے۔ اس میں بہتر یہ ہے کہ انسان کھڑا ہو جائے، کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہے اور سجدے میں چلا جائے۔ لیکن اگر کوئی بندہ کھڑا ہونے کی بجائے بیٹھا تھا، سجدہ تلاوت آیت سجدہ کی تلاوت کی اور اسی حالت میں بیٹھ کر سجدہ کر لیا تو یہ بھی جائز ہے۔ ہاں، البتہ بہتر یہ ہے کہ انسان پہلے کھڑا ہو جائے، کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلا جائے، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر سجدے کو ختم کر دے۔ اگر کسی بندے نے ریکارڈ شدہ آیت سنی، تلاوت سن رہا تھا، جو ریکارڈنگ تھی اس میں کوئی ایسی آیت آ گئی جو سجدہ تلاوت تھی، تو آیت سجدہ سننے سے اس بندے پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ ہاں، البتہ اگر تلاوت براہ راست ہو رہی ہو، لائیو ہو رہی ہو، ریکارڈنگ نہ ہو، اب اگر کوئی بندہ اس کو سنے گا تو سننے والے پر اور پڑھنے والے دونوں پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا۔ اگر کسی بندے پر ایک سے زائد سجدہ تلاوت واجب ہو جائے، ایک آیت پڑھی یا سنی، دوسری آیت پڑھی یا سنی، سجدہ تلاوت نہیں کیا، تو آخر میں اگر اکٹھے تمام سجدہ تلاوت کرنا چاہے تو اکٹھے بھی تمام کو ادا کر سکتا ہے۔ اگر کسی بندے نے باجماعت نماز پڑھی، باجماعت نماز کے اندر سجدہ تلاوت کے لیے بہترین صورت یہ ہے کہ آیت سجدہ پڑھنے کے فوراً بعد سجدہ کر لیا جائے۔ اس کی وجہ سے لوگوں میں تشویش نہیں ہوتی۔ بہتر یہی ہوتا ہے کہ جو ہی آیت سجدہ پڑھی جائے تو فوراً سجدہ تلاوت کر لیا جائے، تاکہ سارے کے سارے لوگ اکٹھے سجدہ تلاوت ادا کر لیں اور ان میں کسی قسم کی تشویش، کسی قسم کا جو خلجان ہے وہ باقی نہ رہے۔ اعتکاف۔ ماہ رمضان المبارک میں آخری عشرے میں جو مخصوص عبادات ہیں ان میں ایک اہم عبادت ہے اعتکاف کی۔ یہ سنت اعتکاف ہے جو رمضان المبارک کے صرف آخری عشرے میں کیا جاتا ہے۔ اعتکاف کا لفظی اور لغوی معنی ہے ٹھہرنا اور رکنا۔ چونکہ ایک مسلمان جو اعتکاف کرتا ہے وہ کچھ وقت کے لیے ایک خاص جگہ پر رک جاتا ہے، اس لیے اس عبادت کو اعتکاف کہتے ہیں۔ مرد مسجد میں رکتا ہے اور خواتین اپنے گھر کی کسی خاص جگہ میں اپنے آپ کو مخصوص کر لیتی ہیں، محصور کر لیتی ہیں،
اس لیے اس رکنے کو اور اس عبادت کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اس اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ نے المعجم الاوسط میں حدیث نمبر 7326 نقل کی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ تعالی، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، جعل اللہ بینہ و بین النار ثلاث خنادق، اللہ تعالیٰ اس بندے کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیں گے۔ کل خندق ابعد مما بین الخافقین، اور ایک خندق کی جو مسافت ہوگی، ایک خندق کی دوسری خندق کے درمیان جو مسافت اور دوری ہوگی، وہ آسمان اور زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ ہوگی۔ یعنی اگر کوئی بندہ ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ فرما دیتے ہیں جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ایک، زمین اور آسمان کے درمیان 2، زمین اور آسمان کے درمیان 3، جتنا یہ فاصلہ بنتا ہے اللہ کریم اس بندے اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ فرما دیتے ہیں۔ اعتکاف کے جو دن ہیں، جو مسنون اعتکاف ہے، یہ 20 رمضان المبارک غروب آفتاب سے پہلے شروع ہوتا ہے اور عید الفطر کا چاند نظر آنے پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی بندہ سنت اعتکاف کرنا چاہے، اسے چاہیے کہ 20ویں روزے کو غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف والی جگہ پہنچ جائے اور وہاں پہنچ کر اعتکاف کی نیت کر لے۔ یہ بات کئی مرتبہ گزر چکی ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے اس کا اظہار کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ دل کی تسلی کے لیے زبان سے اظہار کر دے تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ اس لیے جو بندہ معتکف ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ 20ویں روزے کی افطاری مسجد میں جا کر کرے۔ اگر کوئی بندہ افطاری کے بعد مسجد میں داخل ہوا تو مسنون اعتکاف اس کا شمار نہیں ہوگا، نفلی اعتکاف ہوگا۔ اور نفلی اعتکاف اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، کوئی دن مقرر نہیں ہے، وہ 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 1 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے۔ جو رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا جاتا ہے، اس اعتکاف کو سنت اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں چند ایک مسائل ہیں، وہ سمجھ لیں۔ رمضان المبارک کے سنت اعتکاف کا جو وقت ہے وہ 20 رمضان المبارک کے روزہ افطار ہونے سے پہلے شروع ہو جاتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے تک رہتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی مسلمان اس رمضان المبارک کا سنت اعتکاف کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ 20واں روزہ وہ مسجد میں جا کر افطار کرے جہاں پر اس نے اعتکاف کرنا ہے۔ یہ جو سنت اعتکاف ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی بڑے شہر کے محلے کی کسی ایک مسجد میں اور گاؤں یا دیہات کی پوری بستی کی کسی ایک آدمی بھی اعتکاف کر لے تو سنت سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ یعنی اگر بڑے محلے میں ایک بندہ ایک مسجد میں اعتکاف بیٹھ جائے تو یہ سب کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی، اور اگر پورے محلے میں مسجد میں کوئی ایک بندہ بھی اعتکاف نہ بیٹھا تو سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے۔ جس محلے یا بستی میں اعتکاف کیا جائے گا اس محلے اور بستی والوں کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی، اگرچہ اعتکاف بیٹھنے والا اس محلے کا نہ ہو، اس بستی کا نہ ہو، بلکہ کسی اور محلے اور بستی کا رہنے والا ہو، لیکن جس محلے اور بستی میں اعتکاف کرے گا ان کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی۔ آخری عشرے کے جو چند دن اعتکاف کیا جاتا ہے یہ نفل ہوتا ہے، سنت نہیں ہوتا۔ بعض حضرات 27ویں شب کو جا کر بیٹھ جاتے ہیں، بعض 25ویں کو جا کر بیٹھ جاتے ہیں، بعض آخری شب میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ سنت اعتکاف نہیں ہے، یہ نفلی اعتکاف ہے جس کے لیے شرائط وہ نہیں ہوگی جو سنت اعتکاف کے لیے ہوتی ہے۔ مردوں کے لیے مسجد میں اعتکاف ضروری ہے، وہ مسجد کی ایک جگہ منتخب کریں اور وہاں پر جا کر اعتکاف کریں۔ خواتین کا جو اعتکاف ہوتا ہے وہ گھروں میں ہوتا ہے، وہ خواتین اپنے گھروں میں اعتکاف کریں گی۔
گھر کا ایک کونا مخصوص کر لیں، وہاں پر چادر وغیرہ لگائیں اور اسی جگہ پر بیٹھ کر اپنی عبادات اور معمولات کو سر انجام دیں۔ سنت اعتکاف کی اصل نیت دل میں ہوتی ہے، اور اس میں اتنی نیت کافی ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا مسنون اعتکاف کرتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے اعتکاف کا اجر ملے لیکن میں خود نہیں بیٹھ سکتا، وہ یوں کرتا ہے کہ کسی کو پیسے دے کر، اجرت دے کر اعتکاف میں بٹھاتا ہے، تو اجرت دے کر مزدوری پر لے کر کسی کو اعتکاف میں بٹھانا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر محلے کی ایک مسجد ہو، مسجد میں ایک سے زائد لوگ اعتکاف کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، یہ بہتر ہے، جو ثواب ہوگا وہ سب کو ملے گا۔ جو مسنون اعتکاف ہے اس کی نیت 20واں روزہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے کر لینی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ 20ویں روزے کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو گیا لیکن اس نے سنت اعتکاف کی نیت نہیں کی، سورج غروب ہو گیا، تو پھر نیت کرنے سے اعتکاف سنت ادا نہیں ہوگا۔ اور اگر مسجد میں داخل ہی غروب آفتاب کے بعد ہوا تب بھی سنت اعتکاف یہ شمار نہیں ہوگا۔ اگر کسی بندے نے پہلے 2 عشرے روزے نہیں رکھے، یکم سے لے کر 19 رمضان تک روزہ نہیں رکھ سکا، یا اس نے روزہ تو رکھا ہے لیکن تراویح نہیں پڑھ سکا، اب اگر آخری عشرے کا اعتکاف کرنا چاہے تو اعتکاف کر سکتا ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جب اعتکاف میں بیٹھے گا تو پھر روزہ ضروری ہوگا، اگر دوران اعتکاف روزہ چھوٹ جائے گا تو پھر اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص کسی بیماری میں مبتلا ہو، بیماری ایسی ہے کہ اس کے بدن سے بدبو آتی ہے، یا کسی ایسے مرض میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو، لوگ تنگ ہوتے ہوں، تو بہتر ہے کہ ایسا بندہ اعتکاف میں نہ بیٹھے۔ اور اگر بیماری معمولی سی ہے، خوشبو وغیرہ لگانے سے بدبو ختم ہو جاتی ہے، لوگوں کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے، اب اگر یہ اعتکاف میں بیٹھنا چاہے تو اس کے لیے بیٹھنا جائز ہوگا۔ جو بندہ سنت اعتکاف کرتا ہے اسے چاہیے کہ ان چیزوں کا خیال کرے۔ اس کے لیے یہ شرطیں ہیں: نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 عاقل ہو، عقل مند ہو، نمبر 3 اعتکاف کی نیت کرے، نمبر 4 اگر مرد ہے تو مسجد میں اعتکاف کرے، اگر خاتون ہے تو گھر میں اعتکاف کرے، نمبر 5 مرد اور عورت کا جنابت سے پاک ہونا ضروری ہے، یعنی غسل ان پر واجب اور فرض نہ ہو، نمبر 6 عورت حیض اور نفاس کی حالت میں نہ ہو، اور نمبر 7 روزے کی حالت میں ہو۔ اگر اعتکاف کے دوران کوئی ایک روزہ بھی نہ رکھ سکا یا کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے تو مسنون اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اگر اللہ کریم توفیق عطا فرمائے تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا مسنون اعتکاف کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں مزید عبادات کا اہتمام فرماتے تھے، اور مرد حضرات مسجد میں اعتکاف بیٹھے اور خواتین یہ اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھے۔ اور مردوں کو چاہیے کہ اگر کسی اللہ والے سے بیعت کا تعلق ہے اور وہاں ان کی صحبت میں جا کر اعتکاف ہو سکتا ہو تو ان کے پاس جا کر اعتکاف کیا جائے، تاکہ اعتکاف کے ساتھ ساتھ اپنی باطنی اصلاح بھی کری جا سکے، گناہوں کا ازالہ ہو سکے، انسان توبہ اور استغفار کر سکے، اپنے شیخ کی صحبت میں رہ کر انسان زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکے۔ مسنون دعا: اگر کوئی ایسا واقعہ پیش ہے جو انسان کی طبیعت کے موافق ہو، خوشگوار واقعہ پیش ہے اور انسان کو اطلاع ملے یا خود مشاہدہ کرے، تو سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3935 کے مطابق اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے: الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اور اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے جو طبیعت کے موافق نہ ہو، مزاج کے خلاف ہو، جو انسان کے لیے تکلیف دہ ہو، تو پھر انسان کو اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے: الحمدللہ علی کل حال۔ اس لیے ہر موقع پر مجھے اور آپ کو مسنون دعاؤں کا بھی اہتمام زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ سبق نمبر 15، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، آخری عشرہ ویسے یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول تھا کہ جب رمضان المبارک کا عشرہ آتا، آخری عشرہ شروع ہوتا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عبادات میں مزید اضافہ فرما دیتے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے معمولات میں مزید اضافہ فرما دیتے۔ پھر آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب، یہ مزید فضیلت والی ہے، اس لیے ان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور انہی طاق راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر کی ہوتی ہے، جن کی فضیلت قرآن کریم کی آیت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں خیر من الف شہر بتائی گئی ہے، یعنی اس ایک رات کی عبادت یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر اور افضل ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید فضیلت بھی ارشاد فرمائی۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری حدیث نمبر 35 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نقل کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی 2 شرطوں کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے، نمبر 1 مسلمان ہو، صحیح العقیدہ ہو، نمبر 2 نیت ٹھیک ہو، ثواب کی امید ہو، اللہ کی رضا ہو، جو بندہ لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان بھی ہو اور اخلاص بھی ہو، ایمان بھی ہو، نیت بھی درست ہو۔ اگر کسی بندے کا عقیدہ ٹھیک نہ ہوا، یہ بد عقیدہ ہوا، یہ ساری رات بھی عبادت کرتا رہے، بلکہ اس کی روزانہ کی رات بھی لیلۃ القدر بن جائے، یہ مکمل زندگی عبادت کرتا رہے، تب بھی اس کی بخشش کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ عبادات کے قبول ہونے کے لیے عقیدہ، ایمان، ہدایت اور دین یہ بنیاد ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے جڑ ہوتی ہے، اگر کسی درخت کی جڑ ہی نہ ہو تو اوپر شاخیں کسی کام کی نہیں ہوتی، اگر بنیاد مضبوط نہ ہو تو اوپر کی عمارت وہ مستحکم اور مضبوط نہیں ہوتی۔ اس لیے عبادات کے لیے عقائد کا درست ہونا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں بد عقیدہ لوگوں کو اکثرین اعمالہ کہا گیا۔ قرآن کریم میں بد عقیدہ لوگوں کے لیے لا تفتح لهم ابواب السماء کہہ کر بتایا گیا کہ ان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ قرآن کریم میں بد عقیدہ شخص کے اعمال کو کسراب بقیہ کہہ کر یوں سمجھایا گیا کہ جیسے گرمی کے موسم میں چمکنے والی ریت پانی نہیں ہوتی، اسی طرح بد عقیدہ کے اعمال یہ اعمال صالحہ، اعمال مقبولہ نہیں ہوتے۔ تو کسی بھی بندے کو اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے عقائد کی اصلاح کرے، اپنے عقائد کی اصلاح کرے۔ اس پر ہمارے حضرات نے مختلف دور میں مختلف کتابیں لکھی ہیں، جن میں انہوں نے اسلام کے بنیادی عقائد کو اپنے اپنے دور اور تقاضوں کے مطابق تحریر فرمایا۔ اس دور میں بھی ہمارے استاد جی متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جہاں عقائد پر علماء کے لیے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں جو عربی کتابوں کی شروحات ہیں، تو حضرت دامت برکاتہم العالیہ نے اردو زبان میں بھی 2 عام فہم کتابیں لکھی ہیں جو ہر بندہ پڑھ بھی سکتا ہے، سمجھ بھی سکتا ہے۔ ایک کتاب کا نام ہے اسلامی عقائد، جس میں آپ نے بڑے اختصار کے ساتھ مختصر اسلامی عقائد کو تحریر کیا ہے، اور ایک کتاب کا نام ہے کتاب العقائد، جس میں آپ نے ان عقائد کی تھوڑی تھوڑی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ اس لیے اگر آپ ان 2 کتابوں کا مطالعہ کر لیں، اسلامی عقائد اور کتاب العقائد، انشاءاللہ اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، جو اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں، وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اگر مزید دلائل اور تفصیل دیکھنا چاہیں تو حضرت کی 2 کتابیں مزید ہیں، ایک کتاب کا نام ہے شرح عقیدہ طحاویہ اور ایک کتاب کا نام ہے شرح الفقہ الاکبر۔ اسلامی عقائد اور کتاب العقائد میں دلائل نہیں ہے، صرف عقیدے لکھے گئے ہیں، عقیدوں کی تفصیل لکھی گئی ہے۔ عقیدہ طحاویہ، شرح عقیدہ طحاویہ اور شرح الفقہ الاکبر، ان 2 کتابوں میں ان عقائد پر دلائل بھی دیے گئے ہیں۔ اگر آپ یہ 4 کتابیں پڑھ لیں اور سمجھ لیں، انشاءاللہ آپ کو اپنے عقائد کے جو بنیادی عقائد ہیں ان کے بارے میں بھی معلومات مل جائیں گی، اور جو ہمارے عقائد پر دلائل ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ تو پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو آدمی ایمان کی حالت میں لیلۃ القدر کا قیام کرے گا اللہ کریم اس کو یہ دیں گے۔ اور نمبر 2 احتساباً، دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی نیت ٹھیک ہو،
अपने आप को नेक बताना शुमार मकसद ना हो, मकसद अल्लाह की रजा हो। देखिए, एक है कि बंदा इस नियत से इबादत करता है कि लोग मुझे देखेंगे तो तारीफ करेंगे, ये गलत है। और एक ये है कि बंदा अल्लाह की रजा के लिए इबादत करता है और लोग उसकी तारीफ भी करते हैं, इस पर ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, इस पर ज्यादा परेशान नहीं होनी चाहिए। नियत ये होनी चाहिए कि मैं अल्लाह को राजी करने के लिए इबादत कर रहा हूँ। अगर इखलास ना हुआ, रियाकारी और शोहरत आ गई, तो लैलतुल कद्र की इबादत, लैलतुल कद्र का क़ियाम ये ज़ाय हो जाएगा। हदीस मुबारक के मुताबिक जिन लोगों को क़ियामत के दिन पेशानी के बालों से पकड़कर पहले जहन्नम में डाला जाएगा, इनमें एक वो बंदा भी होगा जो इबादत तो करता है लेकिन मकसद रिया होती है, शोहरत होती है, दिखलावा होता है, अपना अपनी नेक नामी होती है। इसलिए अल्लाह की रजा के लिए ईमान की हालत में इस रात में क़ियाम करना चाहिए। और क़ियाम कितना करना चाहिए, हदीस मुबारक में इसकी वजाहत नहीं है। जितना इंसान की इस्तिताअत हो, जितना अल्लाह करीम तौफीक अता फरमाए, इंसान को इस रात में इबादत का एहतमाम करना चाहिए। अगर कुछ भी ना कर सके, आखिरी दर्जा ये है कि इंसान इशा की नमाज बाजमात तकबीर ऊला के साथ अदा करे और फजर की नमाज भी बाजमात तकबीर ऊला के साथ अदा करे। हदीस मुबारक के मुताबिक जो आदमी इशा की नमाज और फजर की नमाज बाजमात अदा करता है, अल्लाह करीम उसको सारी रात के क़ियाम का और इबादत का सवाब अता फरमाते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इबादत का एहतमाम किया जाए। अगर न हो सके तो कम अज कम इशा और फजर बाजमात अदा करने का एहतमाम किया जाए। इसी तरह यहाँ पर ये जो कहा गया कि जो बंदा लैलतुल कद्र का क़ियाम करता है, अल्लाह करीम उसके गुज़श्ता गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। इसके बारे में समझ लें, जिन इबादात पर ये फ़ायदा बताया गया कि जो बंदा फलां इबादत करता है, अल्लाह करीम उसकी ज़िंदगी के गुज़श्ता गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि इंसान जो गुनाह करता है वो 3 किस्म के हैं। नंबर 1, बाज़ गुनाह वो हैं जिनका ताल्लुक अल्लाह की ज़ात के साथ है और वो गुनाह गुनाह कबीरा है, बड़े बड़े गुनाह है। और बाज़ गुनाह वो हैं जिनका ताल्लुक अल्लाह की ज़ात के साथ है और वो गुनाह सगीरा है। बाज़ गुनाह गुनाह कबीरा है और बाज़ गुनाह गुनाह सगीरा है। और कुछ गुनाह वो है जिनका ताल्लुक बंदों के साथ है, जिन्हें हुकूकुल इबाद कहते हैं। हुकूकुल्लाह, अल्लाह का हक ज़ाय किया जाए, इसमें गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा। और बंदों का हक ज़ाय किया जाए, ये हुकूकुल इबाद है। ये जो कहा गया है कि अगर इंसान लैलतुल कद्र का क़ियाम करेगा, गुज़श्ता गुनाह माफ़ हो जाएंगे, तरावी पढ़ेगा, गुज़श्ता गुनाह माफ़ हो जाएंगे, रमज़ान का रोज़ा रखेगा, गुज़श्ता गुनाह माफ़ हो जाएंगे। इससे मुराद वो गुनाह है जो गुनाह सगीरा हो और उनका ताल्लुक अल्लाह की ज़ात के साथ हो, अल्लाह का हक हो। अगर गुनाह कबीरा है और अ, अगर गुनाह कबीरा है, फिर देखेंगे कि वो गुनाह कैसा है, आया उसकी कज़ा हो सकती है या नहीं। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने नमाज छोड़ दी, अब कुछ अरसे बाद उसने तौबा की या इबादत की, तो इस गुनाह पर सिर्फ इबादत से ये गुनाह माफ नहीं होगा, बल्कि इस गुनाह पर अल्लाह से माफी भी मांगी जाए, तौबा भी की जाए और इसकी कज़ा भी की जाए। और अगर जुर्म ऐसा है जिसकी कज़ा की कोई सूरत नहीं है, फिर सिर्फ तौबा होगी। इबादत से गुनाह सगीरा माफ हो जाएंगे, तौबा के साथ गुनाह कबीरा वो माफ होंगे जिनकी कज़ा नहीं। अगर उनकी कज़ा हो तो तौबा करने के साथ साथ उनको अदा करना, कज़ा करना भी ज़रूरी होगा। रह गए हुकूकुल इबाद, ये महज तौबा से भी माफ़ नहीं होते और इबादत से भी माफ़ नहीं होते, बल्कि ये जिसका हक होता है या तो उससे माफ़ कराया जाता है या फिर उसको अदा करना ज़रूरी होता है। इसलिए मेरे अज़ीज़, हम इबादत के साथ साथ हुकूकुल इबाद पर बहुत तवज्जो दें, मामलात पर बहुत तवज्जो दें, लोगों के हुकूक का बहुत ख्याल करें। हम लोगों को धोखा देकर सजदे से गुनाह माफ कराना चाहिए तो ये नहीं हो सकता। लोगों को चक्कर देकर, बैतुल्लाह के चक्कर लगाकर गुनाह माफ कराना चाहिए तो ये नहीं हो सकता। हुकूकुल इबाद वो है जो नमाज, रोजा, हज, ज़कात किसी से भी माफ नहीं होते। इन हुकूक को या तो उन्हीं हक वालों से माफ कराना जरूरी होता है या फिर उन हुकूक को अदा करना जरूरी होता है। जब तक साहिब हक माफ ना करे या उस हक को अदा ना किया जाए, ये इबादात से, ये दुआओं से महज माफ नहीं होते। तो लैलतुल कद्र में इबादात का एहतमाम किया जाए और गुनाहों से माफी की सूरतें पैदा की जाए।
لیلۃ القدر متعین نہیں ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 2017 کے مطابق اسے لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کیا جائے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، یعنی لیلۃ القدر کو آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو، 21، 23ویں شب، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ اور یہاں پر بھی یہ ذہن میں رکھ لیں، جس ملک میں جو رات 21ویں ہوگی، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں ہوگی، وہی رات وہاں کی لیلۃ القدر ہوگی۔ ہر ملک کا اس میں اپنا اعتبار ہوگا۔ اگر کسی بندے کو لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، ان طاق راتوں کی قیام اور عبادت کی توفیق مل جائے، یہ نصیب ہو جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس رات میں انسان اس دعا کا اہتمام کرے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے باری تعالیٰ آپ معاف کرنے والے، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، باری تعالیٰ آپ مجھے بھی معاف فرما دیں۔ لیلۃ القدر میں عبادات پر توجہ دیں، لیلۃ القدر میں قیام پر توجہ دیں، لیلۃ القدر میں اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار پر توجہ دیں، لیلۃ القدر میں صدقہ خیرات پر توجہ دیں۔ اس رات میں مساجد پر چراغاں کرنا درست نہیں ہے، پٹاخے بجانا یہ درست نہیں ہے، شور شرابہ کرنا یہ درست نہیں ہے، مساجد میں اعلان کر کے باجماعت نفل نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ انفرادی عبادت کریں، نفل عبادت کریں، جتنا اللہ توفیق دیں، اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق جو عبادت کر سکتے ہیں، عبادت بدنی ہو، قولی ہو، مالی ہو، اس عبادت کے اہتمام کا بندے کو زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ جب معتکف اعتکاف کی حالت میں بیٹھتا ہے تو معتکف کے لیے بعض کام ایسے ہیں جو جائز ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو معتکف کے لیے اعتکاف کی حالت میں جائز نہیں۔ معتکف کے لیے مسجد کے اندر کھانے پینے کی اجازت ہے، شرط یہ ہے کہ مسجد کو گندا نہ کرے۔ معتکف کے لیے مسجد میں سونے کی اجازت ہے، شرط یہ ہے کہ نیچے بستر بچھا لیں۔ معتکف کے لیے اعتکاف کی حالت میں ضرورت کی بات کرنا جائز ہے۔ بعض لوگ اپنے منہ کو ڈھانپ کر رکھتے ہیں، چھپا کر رکھتے ہیں، کسی سے بات بھی نہیں کرتے، یہ درست نہیں ہے۔ اگر معتکف حالت اعتکاف میں اپنا نکاح یا کسی اور دوسرے کا نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ معتکف حالت اعتکاف میں کپڑے بدل سکتا ہے، خوشبو لگانا چاہے تو جائز ہے، تیل لگا سکتا ہے، اپنے سر اور اپنی داڑھی اس میں کنگھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بالوں کی وجہ سے مسجد کی قالین، چٹائی، صحن اور فرش خراب نہ ہو۔ اگر معتکف حکیم ہو، ڈاکٹر ہو، مسجد میں کسی مریض کا معائنہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، نسخہ لکھ کر دینا چاہے تو لے سکتا ہے، لیکن اس پر پیسے نہیں لے سکتا۔ اگر مسجد میں بیٹھ کر یہ کام کرے گا اور پیسے لے گا تو یہ مکروہ ہوگا۔ معتکف حالت اعتکاف میں اپنے کھانے کے برتن دھو سکتا ہے۔ اگر عورت حالت اعتکاف میں ہے تو بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ معتکف اگر یکسوئی کے لیے، قلبی یکسوئی کے لیے اپنے ارد گرد چادریں لگانا چاہے تو چادریں لگا سکتا ہے۔ اگر ضرورت کی وجہ سے جگہ بدلنا چاہے تو جگہ بدل سکتے، ایک کونے سے دوسرا کونا۔ جو ضرورت کا سامان ہے، بستر، صابن، کپڑے، برتن، یہ چیزیں اگر رکھنا چاہے تو یہ بھی رکھ سکتا ہے۔ معتکف کے لیے حالت اعتکاف میں بغیر ضرورت کے باتیں کرنا، گپ شپ لگانا یہ درست نہیں۔ ایک دوست اعتکاف میں بیٹھ گیا، 5 اس کے پاس آ کر گپے لگاتے رہتے ہیں، یہ درست نہیں۔ معتکف کے لیے حالت اعتکاف میں بیکار جھوٹے قصے کہانیاں سننا یا سنانا، پڑھنا، یہ اسلام کے خلاف مضامین پر مشتمل لٹریچر، تصاویر، اخبارات، رسائل یا خبریں وغیرہ، یہ مسجد میں لا کر درست نہیں ہے۔ مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ضرورت سے زیادہ سامان مسجد میں بکھیر دینا، مسجد کی بجلی، گیس، پانی وغیرہ کا بے جا استعمال کرنا، معتکف کے لیے مسجد میں سگریٹ اور حقہ پینا، یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی طبیعت اور ضروری ہوتی ہیں، حاجات طبیعہ میں داخل ہوتی ہیں، ان کی تفصیل سن لیں۔ معتکف حالت اعتکاف میں پیشاب اور پخانہ کے لیے، استنجا کی ضرورت کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، لیکن اس میں چند باتوں کا خیال کرے۔ پیشاب یا پخانہ کے لیے قریب ترین جگہ کا انتخاب کرے جو مسجد کے قریب ہو۔
اگر مسجد سے متصل بیت الخلا بنا ہو تو وہیں پر جا کر ضرورت پوری کرے، اگر نہیں ہے تو پھر دور جا سکتا ہے، خواہ اس کے لیے جتنا بھی دور جانا پڑے یہ جائز ہوگا۔ اگر معتکف اپنی قضاء حاجت کے لیے مسجد سے نکلا لیکن بیت الخلا مشغول تھا تو انتظار کر سکتا ہے، ہاں وہاں سے فراغت کے بعد پھر وہاں پر ٹھہرنا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ قضاء حاجت کے لیے جا رہا تھا، جاتے وقت یا واپسی پر کسی سے مختصر بات چیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ کہ ٹھہرے نہ، چلتا بھی رہے اور ساتھ ساتھ بات بھی کرتا رہے۔ خواتین کے بارے میں نے بتا دیا کہ خواتین وہ اپنا اعتکاف اپنے گھر کے اندر کریں گی، گھر میں ایک جگہ مقرر کر لیں، وہاں پر چارپائی یا کوئی کپڑا وغیرہ چادر وغیرہ لگا لیں اور اس میں بیٹھ کر اپنی عبادت کریں، عبادات کا اہتمام کریں۔ مسنون دعا، اگر بندہ دودھ پیے تو دودھ پینے کے بعد اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شریعت مطہرہ کے مسائل پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ان کی آگے نشر و اشاعت کی بھی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے خلاصہ میں آج انشاءاللہ سورہ یونس ہے۔ سورہ یونس میں اللہ کریم نے خصوصیت کے ساتھ سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا۔ آپ نے قوم کو دعوت دی، قوم نے بات نہ مانی، نہ سمجھی، آپ نے ان کو عذاب سے ڈرایا۔ قوم نے پوچھا کتنے دن بعد عذاب آئے گا، آپ نے اپنے اجتہاد سے 3 دن بتا دیے۔ جب آپ وہاں سے چلے گئے، قوم نے توبہ کر لی، ابھی تک عذاب کے آثار بھی نہیں آئے تھے، اللہ کریم نے قوم سے عذاب کو ہٹا دیا، عذاب کو ٹال دیا۔ چونکہ یہ سورت ہجرت مدینہ سے پہلے اتری ہے، اس لیے ان واقعات کے ساتھ ساتھ اللہ کریم نے اس سورت میں اپنی توحید، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور قیامت کو بیان فرمایا۔ ان کے بارے میں جتنے شکوک و شبہات تھے، توحید کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، اللہ کریم نے اس سورت کے اندر ان کے تفصیلی جوابات ارشاد فرمائے۔ مثلا اہل مکہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بارے میں ایک شبہ یہ تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ کو فرشتہ ہونا چاہیے تھا، نورانی مخلوق ہوتے، آپ تو ہماری طرح بشر ہیں۔ اللہ کریم نے اس کا جواب دیا، چونکہ نبی کی بعثت کا مقصد ہے امت کی رہنمائی کرنا، امت کو سمجھانا۔ تم انسان ہو، اگر نبی فرشتہ ہوتا تو فرشتے کے لیے تمہیں بات سمجھانی مشکل ہوتی، اس لیے کہ تمہارے پاس تمہیں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے جن کی فرشتوں کو ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں نیند کی ضرورت، فرشتہ نیند سے پاک۔ تمہیں کھانے پینے کی ضرورت، فرشتہ کھانے پینے سے پاک۔ تمہیں بھوک اور پیاس لگتی، فرشتہ بھوک اور پیاس سے پاک۔ تمہیں نکاح اور شادی کی ضرورت، فرشتہ اس سے پاک۔ اگر فرشتہ نبی ہوتا اور تمہیں آ کر کہتا کہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھو، تم کہہ سکتے تھے کہ اے نبی آپ کو تو نیند ہی نہیں آتی، آپ کو تو ضرورت ہی نہیں۔ اگر آپ کو تھکاوٹ ہوتی، نیند آتی تو ہم دیکھتے تہجد پڑھنا کتنا مشکل ہے۔ اللہ نبی انسان کو بنا کر بھیجتے ہیں، پھر نبی تھکتا بھی ہے، پھر اٹھ کر تہجد بھی پڑھتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ انسان ہو کر بھی نیند کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ تو نبی کی بعثت کا مقصد تو کہ امت کی رہنمائی ہے، اور یہ اسی صورت میں پوری ہو سکتی ہے جب فرشتہ نبی اور امت دونوں کی جنس ایک ہو۔ چونکہ تم انسان ہو، اس لیے اللہ کریم نے نبی کے لیے انسان کا انتخاب کیا۔ ان لوگوں کا قرآن کریم کے بارے میں ایک مطالبہ تھا کہ آپ یوں کریں، اس قرآن کریم کو اپنے لیے رکھ لیں، ہمارے لیے اس کے بدلے میں اور قرآن لے لیں، یا پھر یوں کریں کہ یہ قرآن واپس کریں اور اس کے بدلے میں دوسرا قرآن لے لیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن کریم کو تبدیل کرنا، قرآن کریم میں رد و بدل کرنا یہ میرے پاس میں نہیں ہے۔ اگر میں ایسا کروں گا تو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ کا اور عذاب کا ڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل اس صورت میں ارشاد فرمائے، قرآن کریم کی صداقت کے حوالے سے چیلنج فرمائے کہ اگر تمہیں قرآن کریم کی صداقت میں کسی قسم کا شک ہے تو پھر یوں کرو، اس جیسا قرآن کریم تم بھی بنا کر لے آؤ، نہیں ہو سکتا تو ایک سورت بنا کر لے آؤ، لیکن یہ تمہارے پاس میں نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ یونس کے اندر تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمائی ہے۔ درمیان میں سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بھی بیان فرما دیا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، قوم نے بات نہیں مانی، آپ کی قوم پر عذاب آیا، یہ بھی اس سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔
اس سے اگلی سورہ سورہ ہود ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقریباً 7 انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے۔ نمبر 1 حضرت نوح علیہ السلام، نمبر 2 حضرت ہود علیہ السلام، نمبر 3 حضرت صالح علیہ السلام، نمبر 4 حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمبر 5 حضرت لوط علیہ السلام، نمبر 6 حضرت شعیب علیہ السلام، اور نمبر 7 حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان 7 انبیاء کے واقعات بیان فرمائے، جس کے بنیادی مقصد 2 ہیں جو میں کل کے درس میں عرض کر چکا ہوں، پرسوں کے درس میں۔ نمبر 1 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ واقعات بیان فرمائے کہ اگر آپ کی قوم آپ کو نہیں مانتی، پہلے انبیاء کی قومیں بھی ان انبیاء کو نہیں مانتی تھی، اگر یہ تکلیفیں آپ کو دیتے ہیں، پہلے انبیاء کی امتوں نے بھی ان کو تکلیفیں دی ہیں، انہوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر کریں، وہ انبیاء کامیاب ہوئے، آپ بھی کامیاب ہوں گے۔ اور دوسرا مقصد آپ کی امت کو ڈرانا ہے کہ دیکھیں وہ کام نہ کرنا جو پہلے انبیاء کی امتوں نے کیے، اگر تم کرو گے جیسے وہ ہلاک ہوئے ویسے تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے، وہ ناکام ہوئے ویسے تم بھی ناکام ہو جاؤ گے، جیسے نبی کے مقابلے میں وہ خائب و خاسر ہوئے اسی طرح تم بھی خائب اور خاسر ہو جاؤ گے۔ پھر اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کا حکم دیا، اے میرے محبوب آپ ڈٹ جائیں، جتنی تکالیف اور پریشانیاں آپ پر آتی رہے تو آپ اس پر گھبرائیں نہیں، آپ ڈٹے رہیں، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی مدد اور نصرت فرمائیں گے۔ یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا ہوں، حضرت استادی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ ہم چونکہ کمزور ہیں اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ استقامت کا معنی ہوتا ہے کہ ہم دین کا کام کریں، مشکلات کے ساتھ کریں، دین کا کام کریں بھوک بھی ہو، دین کا کام کریں پیاس بھی ہو، دین کا کام کریں رہنے کے لیے جگہ بھی نہ ہو، دین کا کام کریں رکاوٹیں بھی ہیں پھر بھی کرتے رہیں، یہ استقامت ہے۔ اور عافیت کا مطلب ہوتا ہے ہم دین کا کام کریں اور آسانی کے ساتھ کریں، اچھی رہائش بھی مل جائے، اچھی گاڑی بھی مل جائے، اچھا کھانا پینا بھی مل جائے، اسباب بھی مل جائے، دین کا کام کرتے رہیں۔ حضرت استاد جی فرماتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں، یہ نہ مانگیں کہ اے اللہ استقامت عطا فرما، بلکہ اللہ کریم سے عافیت مانگیں، اے اللہ ہم دین کا کام بھی کریں اور عافیت کے ساتھ کریں۔ ہو سکتا ہے مشکلات آ جائیں، ہم دین کا کام چھوڑ دیں، ہمارے وہ حوصلے نہیں جو ہمارے بزرگوں کے، اسلاف کے، صحابہ کرام انبیاء کے ہوتے تھے، اس لیے اللہ کریم سے عافیت مانگی جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کے ساتھ، صحت و سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اپنے دین کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر جتنا ہم دین کا کام کریں اللہ کریم اپنے کرم سے اپنی بارگاہ میں ہماری اس محنت اور کام کو بھی قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میری بات مکمل ہوگی، اب آپ میں سے کسی نے کوئی بات کہنی ہو تو فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ حضرت محمد فیاض سلام عرض اللہ۔ کر جی رہا ہوں۔ فرمائیں۔ پہلے تو ایک سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو چاش کی نماز ہے یہ کب شروع ہوتی ہے اور اس کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ میرے خیال میں نے آپ کو واٹس ایپ میں جواب دے دی ہے۔ نہیں، میں نے ابھی چیک کیا سوال کرنے سے پہلے، جی تو آپ نے دیکھا ہوا ہے لیکن شاید جواب نہیں ملا، میں نے ابھی آپ کو چیک وائس کیا دوبارہ۔ میں نے آپ کو وائس اچھا بھیجی ہوئی ہے تہجد کے اچھا، وقت، میری کوتاہی ہوئی، مجھے معاف کر تہجد دیجئے، میری کوتاہی تہجد ہوئی کے ہوگی، وقت میں جی۔ نے ابھی چیک اور کیا لیکن شاید سبق جی کے اندر بھی میں نے بتایا تھا کہ چاشت کا وقت طلوع آفتاب کے بعد شروع ہوتا ہے، جب سورج نکلتے ہیں، جب اشراق کا وقت ہوتا ہے تو چاشت کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہی دونوں ہے کہ وہ تین گھنٹے تک مؤخر کیا جائے، یعنی سورج نکلنے کے 3 گھنٹے بعد تقریباً اس کو ادا کیا جائے، اور یہ جزاک زوال اللہ تک خیر۔ رہتا ہے۔ اور جو زوال کا وقت ہوتا ہے وہ ہر علاقے کا مختلف ہوتا ہے، سورج نکلنے اور سورج غروب ہونے کے ساتھ جو زوال ہے اس کا وقت ہوتا ہے۔ یہ جو جنتریاں ہوتی ہیں یا آج کل جو گھڑیاں ہوتی ہیں مسجد کے اندر لگی ہوئی، ان کے اوپر زوال کا وقت موجود ہوتا ہے۔ اچھا، نہیں لیکن میں جس ملک میں ہوں وہاں تو یہ نظام نہیں ہے، تو میں اس لیے پوچھ رہا تھا۔ آج مجھے ایک کل دفعہ تو یاد ہے جی کہ جہاں مثال کے طور پہ سورج جب یعنی چڑھتا ہے، بالکل یعنی سر طلوع کے اوپر آ آفتاب اور جاتا ہے۔ جہاں سے غروب ہوتا ہے، تو اس کے 3 حصے شاید کر لیے جائیں، اور ایک حصے کے بعد دیکھیں تو تقریباً زوال شروع ہوتا ہے۔ آپ سورج میں سے بالکل کسی استاد سورج جب بالکل سر کے اوپر آ جاتا ہے اور انسان کا سایہ ختم ہو جاتا ہے،
بندہ کھڑا ہو جی تو جی سایہ نظر نہیں آتا، یہ زوال کا وقت ہوتا ہے مناسب ہے. جی. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا عرض یہ چیز حضرت میرا کہ میں جہاں پہ اس وقت ہوں وہاں پر مصلے بنے ہوئے ہیں نماز کے لیے، مسجد نہیں ہے، تو آیا ان مسلوں کے اندر اعتکاف کر سکتے ہیں سنت درجے کا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسی مسجد کا انتخاب کیا جائے جہاں پر 5 وقت کی نماز ہوتی ہے. اگر تو انہوں نے اس جگہ کو مصلی کے طور پر مسجد کے لیے منتخب کر لیا کہ وہ نماز کے لیے ہی ہے، پھر تو اعتکاف ہو جی جی. سکتا ہے. اور اگر نہیں ہے، تبدیل ہوتی رہتی ہے، تو پھر اعتکاف نہیں ہوگا. نہیں الحمدللہ یہاں جتنے بھی مصلے ہیں زیادہ تر وہاں پر 5 وقت کی نماز بھی ہوتی ہے، دیکھو، اذان ایک بھی ہوتی ایک ہے. ایک ہے 5 وقت کی نماز ہونا، ایک ہوتا ہے کہ اس جگہ کو مصلی کے نام پر نماز کے لیے ہی وقف کر دینا. اب اس کو بیچنا، تبدیل کرنا، سارے چیزیں ختم. یہ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے بس وہاں. پھر تو مسجد کے حکم میں ہوگی نا، تعمیر نہیں ہے، مسجد کا نام نہیں ہے، ہوگی تو مسجد ہی. اچھا اچھا. کیونکہ میں نے وہ ایک صاحب سے پتہ کیا، وہ بھی یہاں دیندار آدمی ہے، اور تو انہوں نے کہا نہیں جی قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر جو ہے مسجد کا نام آیا ہے حدیث کے اندر، تو یہ مسجد ہم نہیں گنتے جو مصلے ہیں. تو میں نے کہا دیکھیں، میں ٹھیک وہی ہے کہہ رہا ہوں، آپ صحیح جب فرما. آپ نے، میں نے اس نے پوری بات کر دی نا، جب آپ نے اس کو وقف کر دیا ہے، وقف کرنے کا جی ہاں معنی یہ جی کہ اب آپ اس کو بیچ نہیں سکتے، اب آپ اس صحیح. کو کسی کو ہدیہ نہیں دے سکتے، گفٹ نہیں کر سکتے، وراثت میں نہیں جا سکتی، تو وہ تو مسجد کے نام پر ہی منتخب ہوگی نا. اب اس کی حیثیت ٹھیک مسجد کی ہوگی. ٹھیک. جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو اس سے راضی ہو جائے، عافیت سے رکھے. جزاک السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی، کسی اور نے کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ اپنا نام لکھیں. جی محمد شفیق. جی وہ تو ٹھیک ہے، آپ تو بتا دیے، جو آپ کلاس میں داخل ہوتے ہیں تو نام لکھ کر داخل ہو. حضرت یہ سوال تھا میرا، یہ جو آپ نے فرمایا تھا نا صفحہ نمبر 99 پر آیا تھا کہ حقوق اللہ اور حقوق اللہ میں صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں حضرت. یہ آپ نے صغیرہ اور کبیرہ اس میں فرمایا تھا کچھ. کیا کبیرہ وضاحت تو کیا فرماؤ؟ یہ کبیرہ تو سمجھ میں آتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور یہ صغیرہ کیا ہوتے ہیں؟ صغیرہ ہوتا ہے ویسے، یعنی کسی کو نقصان نہیں دینا، کسی کو نقصان دیے بغیر ویسے جھوٹ بول دینا. اچھا جی ہاں، جزاک. یہ میں نے صرف مثال دی ہے. یہ چھوٹے جو گناہ چھوٹے گناہ کہے جاتے ہیں، لیکن یہ صغیرہ اور کبیر ہمارے اعتبار سے ہے. اللہ کی نافرمانی کی جائے، وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، بہرحال نافرمانی ہوتی ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ہر وہ گناہ جس پر اصرار کیا جائے، بندہ ڈٹ جائے، وہ کبیرہ ہوتا ہے، اور ہر وہ گناہ جس کے بعد بندہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، وہ صغیرہ ہے. اور بعض فرماتے ہیں کہ نا، گناہ، ہر گناہ اگر اس سے اوپر والے گناہ کو دیکھیں تو یہ صغیرہ ہوگا، اگر اس سے نیچے والے گناہ کو دیکھیں تو یہ کبیرہ بن جائے گا. مثال کے طور پر کسی کو تھپڑ مارنا، اگر دیکھیں گے گولی مارنے کے مقابلے میں تو تھپڑ مارنا یہ صغیرہ ہوگا، گولی کبیرہ ہوگا. اور اگر دیکھیں زبان سے بات کرنا، کسی کو برا بھلا کہہ دینا، تو تھپڑ مارنا یہ کبیرہ بن جائے گا، اور زبان سے برا بھلا کہنا یہ صغیرہ بن جائے گا. ہر وہ گناہ جو اس سے بڑے گناہ کی طرف دیکھیں گے تو یہ صغیرہ ہوگا، اور اس سے نچلے گناہ چھوٹے کی طرف دیکھیں گے تو یہ کبیرہ بن جائے گا. جزاک اللہ جزاک. جی، اور کسی نے کوئی بات؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد نور. جی فرمائیں. حضرت متکلم اسلام دامت برکاتہ ان کے جو کتب عقائد ہے دوبارہ اگر فرمائیے تو انشاءاللہ. اسلامی عقائد، کتاب العقائد، اردو زبان میں 2 ہیں، جی اور ہاں. 2 میں نے بتائی ہیں وہ شرح ہے. اصل عربی زبان میں ان کی اردو تشریحات ہیں، شرح عقیدہ تحاویہ اور شرح الفقہ الاکبر. جی ہاں. کیا یہ کتاب مبتدئین کے لیے ہے، یعنی شروع کی جو کتاب دو بتائیے؟ اسلامی عقائد، کتاب العقائد ہر بندہ پڑھ سکتا ہے. جی. باقی بھی اتنی مشکل نہیں ہے کہ جو سمجھ آنے والی نہ ہو، ہر بندہ پڑھ بھی سکتا ہے، سمجھ بھی سکتا ہے، بالکل آسان چیز ہے. شکرا. جزاکم اللہ کل خیر. ادامکم اللہ علی الامہ الاسلامیہ. آمین. جزاکم اللہ. آمین.
جی اور کسی نے کوئی بات کہنی ہو تو فرمائیں. کل چونکہ جمعہ ہے ہمارے سبق کی چھٹی ہوگی. میں نے گزشتہ جمعرات بھی عرض کی تھی کہ شب جمعہ اور یوم الجمعہ، شب جمعہ اور جمعہ کا دن یہ بڑی فضیلت والے ہیں. پھر رمضان المبارک میں ان کی فضیلت مزید بڑھ جاتی ہے. اس لیے شب جمعہ اور جمعہ کے دن عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے. بالخصوص سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی درود پاک کی کثرت کیجیے. ممکن ہو آج رات قیام کیا جائے، عبادت میں اضافہ کیا جائے. کل جمعہ کا دن ہے، سورۃ الکہف کی تلاوت، وقت پر نماز جمعہ کی ادائیگی، پھر عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اور اس کے ساتھ صلاۃ التسبیح اگر ممکن ہو تو جمعہ کے دن اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ان دنوں کو قیمتی سے قیمتی بنایا جائے اپنے لیے، امت مسلمہ کے لیے، ہمارے ادارہ مرکز اہل سنت والجماعت کے لیے، حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ کے لیے خصوصی دعائیں کریں. ماہ رمضان المبارک یہ قبولیت کا مہینہ ہوتا ہے. ہمارے بہت سارے مسائل ہیں، وسائل کا مسئلہ ہے، تعمیرات کا مسئلہ ہے، پھر باقی بہت سارے معاملات ہیں جو میں یہاں پہ میں نہیں سمجھتا کہ ساری باتیں تفصیلاً عرض کروں. تو بہرحال دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اسباب کے معاملے میں آسانی والا معاملہ فرمائے. جی حافظ عمران صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. استاد محترم میرا سوال یہ تھا، سورت استار میں اس پارے میں 2 سجدے ہیں، سورت حج والا سجدہ کریں گے یا اخیر والا سجدہ؟ دونوں حج کے اندر نہیں، ہاں جی، تو کون سا سجدہ کریں گے؟ پہلا کریں گے. پہلا کریں گے. جی جی. جزاک اللہ. جی انوار اللہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صاحب بتائے تھے نا، ایک بات یہ ہے، میں جس علاقے میں رہتا ہوں محمد چل رہی ہے بھی ہمارے علاقے کے اندر آپ کی آواز دریا صاف نہیں آ رہی، آپ کی آواز صاف نہیں ہے. جی جی آپ نے اگر ہینڈ فری صاحب، لگایا ہے تو وہ اٹھ لیجیے. مول صاحب یہاں پر جس علاقے میں ہے ہم، اس جی علاقے کے اندر امامت کر رہا ہوں میں. لوگ جو ہے نا عقیقے کی نیت سے دریا کے پاس جا کے دریا کے پڑوس میں وہاں پر بکرا ذبح کرتے ہیں. آپ کے پاس میرا یہ نمبر بکرا ہے واٹس نہیں ہے مول صاحب. مطلب ہے آپ آج کلاس میں داخل ہوئے؟ نہیں ایسے بہت دنوں سے ہے. میں نے میسج میں نمبر لکھ دیا ہے، اس پہ واٹس اپ کریں، ادھر پھر معلوم کر لیں. ٹھیک، جزاک اللہ. اللہ میں حافظ. نے گزارش کی تھی سبق کے دوران صرف سبق سے متعلق چیزیں پوچھیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتی ہیں. میں نے میسج کر دیا ہے، واٹس ایپ میں نمبر اپنے پاس محفوظ کر لیں. تو اگر سبق سے ہٹ کے کوئی بات پوچھنی ہو تو اس نمبر پہ آپ میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے حضرات، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو انشاءاللہ ہفتے والے دن بس ہمارے 15 سبق الحمدللہ مکمل ہو گئے ہیں. کوشش کرتے ہیں ان کو باقی جو 5 اسباق رہتے ہیں کوئی تفصیل ہوئی تو عرض کریں گے، نہیں تو ان کو مکمل کرتے ہیں جتنا جلدی ہو سکے، تاکہ رمضان المبارک میں پھر ہم زیادہ سے زیادہ باقی اپنے معمولات عبادات پر توجہ دے سکیں. اللہ کریم آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں. اللہ کریم آپ کو ایمان والی، صحت و سلامتی والی، عافیت اور برکت والی زندگی نصیب فرمائے. جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، جان مال اولاد میں برکتیں عطا فرمائے. آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.